فرق مراتب ظاہر، علماء کو گھوڑے پہ بٹھاتے تھے اور جب علماء موجود ہوتے تو عوام گھوڑے پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ نیچے چلتے مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے۔ لیکن جب مشائخ آتے تھے، صوفیہ آتے تھے، تو پھر علماء ان کو پالکی میں بٹھاتے تھے تاکہ علماء اپنے برتاؤ سے مرتبہ ظاہر کرے امت کے سامنے۔ پالکی سمجھتے ہیں، ایک چارپائی ہوتی ہے، جھولا ہوتا ہے، اس کو اٹھاتے تھے علماء، پالکی کو اٹھاتے تھے علماء اور مشائخ کو اس میں بٹھاتے تھے اور ان کو لے کے جاتے تھے، تو تاکہ امت کو یہ معلوم ہو کہ یہ مشائخین کا مرتبہ علماء سے زیادہ ہے ہمارے پاس۔ اور علماء گھوڑے پہ ہوتے تھے، لوگ پیدل چلتے تھے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ علماء کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ درجے ہیں اسلام میں، درجوں کا بڑا لحاظ ہے، چون فرق مراتب نکونی زندگی کی فرق مراتب ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے۔ تصوف اصل میں مقاصد میں سے ہے نا، اصلی مقاصد غایت میں سے، بغیہ میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ مقاصد میں بالکل جو آخری درجے کا جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ ہے۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، علم عطا فرمایا، علم کا عمل عطا فرمایا، عمل کا حال عطا فرمایا، عمل کا مقام عطا فرمایا۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے جو تزکیے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، جو مدرسے سے فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مدرسوں سے فراغت کی توفیق دی ہے، تو دینی اشتغال کے ساتھ ساتھ اپنی تصوف کے فن کے اندر آگے بڑھنے کی جدوجہد رکھنا چاہیے۔ مناسبت وہ ایک فن ہے پورا، جیسے فقہ ایک فن ہو گیا، فقہ ظاہری، فقہ باطنی بھی ایک فن ہے پورا، اور فقہ باطنی جو ہے وہ فقہ ظاہری سے بڑا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف جو ہے نا شریعت کا جزو اعظم ہے، یعنی 50% سے زیادہ ہے۔ جزو اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ 50% سے زیادہ تصوف ہے، اور 50% سے کم جو ہے نا وہ فقہ ہے، فقہ ظاہری مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کے جو مسائل ہیں وہ فقہ ظاہری ہے۔ اچھا، فقہ ظاہری مدون ہے پوری طرح، فقہ باطنی کے اندر اجتہاد رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ فقہ باطنی ذاتی حالات سے متعلق ہے، ہر انسان کے ذاتی حالات کے اعتبار سے رذائل اور فضائل کی جزیات بنتے ہیں۔ نفس کی خصوصیات جو ہیں، خصائل نفس جو ہیں، یا قلب کی جو خصوصیات ہیں، فضائل قلب جو ہیں، ان کی جزیات ہر ایک بندے کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں، بہت سی شکلوں میں۔ وہاں شیخ کو اجتہاد کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، فقہ باطنی کے اندر نزاکت زیادہ ہے اور توسع پھیلاؤ زیادہ ہے، اس میں اجتہاد جاری رہتا ہے۔ اور احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فقہ ظاہری کی مقبولیت فقہ باطنی پر موقوف ہے۔ اگر باطنی فقہ کسی آدمی کے پاس نہیں ہے تو ظاہری فقہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ ایک آدمی نماز پوری پڑھ رہا ہے ظاہری فقہ کے اعتبار سے، لیکن ریا سے اپنے کو نہیں بچا سکا ہے، ریا کا علاج نہیں ہوا، نماز تو کام آئے گی نہیں۔ اسی لیے باطنی فقہ کے جو حلال حرام ہیں ظاہری فقہ کے حلال حرام سے زیادہ ہیں، یعنی زیادہ طاقتور ہیں، مقدم ہیں۔ باطنی حرام میں کبر ہے، مثال کے طور پر ظاہری کے کبر کا مقابلہ ظاہری فقہ کے کسی بھی حرام سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ریاکاری کا کسی بھی سے اعتبار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حب جاہ ہے، حب مال ہے، اندر کا فقہ ہے، باہر کی کوئی ایسی چیز اتنی زیادہ سخت حرام نہیں ملے گی آپ، اتنا جو ہے نا موبقات میں سے اشد کو جس کو بتایا گیا، ثلاث الموبقات میں ہلاک کرنے والی چیز، اعجاب المرء نفسہ
وہی اشد ہن، عجب جو ہے وہ اشد ترین موبقات میں سے ہے. بے حیائی ہے، مخالط ہے، بزدلی ہے، یہ سب حرام ہے. اور اس کی حقیقت بھی ذہن میں نہیں رہتی عام طور پر لوگوں کے. اگر آپ ہم سے پوچھیں بھائی اس کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں ہم بتا پائیں گے؟ مشکل ہو جاتا ہے. عوام کو تو ویسے بھی نہیں پتہ ہے، حواس کا ہی اندازہ نہیں ہوتا تو عوام کو تو اور مشکل ہے. جب حقیقت ہی نہیں معلوم ہے تو تجزیہ کیسے ہوگا کہ یہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا تجزیہ بھی ممکن نہیں ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ طریقۂ تحصیل میں نہیں آئے گا. اسی لیے امام مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں پہلے حصے میں شریعت و تصوف کے اخلاقیات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کی بڑی اچھی خصوصیت ہے. وہ یہ کہ وہ اتنا شارٹ ہے آپ یاد کر لے سکتے ہیں اس کو. وہ خاص فائدہ ہے اس کا. ہر رذیلے کی تحقیق، اس کی حقیقت اور اس کی تحصیل، اگر اس کے ازالے کا طریقہ. فضیلت، فضائل کی تحقیق، اس کی حقیقت اور اس کی تحصیل کا طریقہ چند لفظوں میں ہے. کیونکہ اخلاقیات اصل موضوع ہے تصوف کا، تہذیب نفس. اخلاقیات سے مراد کچھ عادتیں نہیں ہیں جس کو ہم طور پہ کہتے ہیں ان سے چائے پوچھنا، یہ کرنا، وہ کرنا. اخلاقیات میں سے یہ مظاہر ہیں اخلاقیات کے. خلق کا ظہور کی جگہ ہے یہ. اصل اخلاق تو اندر کے ہوتے ہیں، خلق تو خلق سے مقابلے میں خلق ہے. خلق ظاہر کا نام ہے، صورت ظاہری کا، خلق باطنی صورت کا نام ہے. تو خلق جو ہے اس میں نزاکت ہوتی ہے. اجمالی بیان حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا ہے. درمیانی بیان کے لیے ملتا ہے یہ تبلیغ دین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اور تفصیلی بیان اخلاقیات کا ملتا ہے احیاء العلوم میں، اخلاقیات کی تفصیلات. اور یہ لکھتے ہیں صوفیہ کہ اگر تہذیب اخلاق نہ ہو تو ایک اینچ بھی بندہ خدا سے قریب نہیں ہوتا. چاہے ظاہری ڈھانچہ اس کا کیسا ہی بن کیوں نہ گیا، ظاہری وضاحت، شکل صورت صحیح ہوگی لیکن اندر قباحتیں بھری ہوئی ہیں، رذائل بھرے ہوئے ہیں، کوئی مقام نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کے پاس تو اندر باہر ایک ہی ہوتا ہے بندہ. اللہ کے پاس تو اندر باہر ایک ہی ہے. وہاں پہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے، جو چھپا ہوا وہ بھی ظاہر ہے. نزدیکی اور دوری بھی نہیں ہوتی اللہ کے پاس. جو نزدیک ہے وہ نزدیک ہے، جو دور ہے وہ بھی نزدیک ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں دوری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، چھپنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. عرش جتنا اللہ سے قریب ہے ہم بھی اتنی ہی اللہ سے قریب ہیں. ضروری کہ اللہ پاک عرش سے قریب ہے بہت اور ہم سے بہت دور ہے. جیسے اس کے پاس ہے ایسے ہمارے پاس ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ مضمون سنا، بیان فرما رہے تھے. ایک صاحب نے اعتراض کیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر جگہ ہیں تو پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش پہ کیوں بلایا؟ لوگوں کے تو ذہن میں یہ ہے نا کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے عرش پہ بلایا تھا. یہ سوال کیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عرش پہ کیوں بلایا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو جواب دے دیا ہے وہاں آگے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے ان کو اس لیے بلایا تاکہ ان کو دکھائیں ہماری قدرت کی نشانی. کائنات تو بھری ہوئی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو کائنات سے قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے حضور کو وہاں بلایا گیا.
جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، عالم بالا دکھایا گیا، سماوات دکھائے گئے، سماوات کا نظام دکھایا گیا، اور اللہ ہی کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ کیا کیا دکھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ہے، ملائک ہیں، ملائکہ کا پورا نظام ہے، ملائکہ کی ملاقاتیں ہیں۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تہذیب اخلاق کا ہوتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ تصوف کے علوم و مسائل کا ہوتا ہے۔ تصوف کے کچھ علوم ہیں، اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں، اور یہ صرف مولویوں کے سمجھنے کی چیز ہے زیادہ تر، غیر مولوی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کوشش کرنے پر، غیر کو زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے ان کو۔ علماء اگر چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسان فرما دیتے ہیں، اور مشکل یہ ہے کہ اس کے جو مسائل والے جو حصے ہیں نا، علوم والا جو حصہ ہے وہ اتنا دقیق ہے کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا جب تک جو ہے نا فلسفے سے مناسبت نہ ہو۔ فلسفے سے گہرا تعلق ہے اس کا، کیونکہ حقائق اشیاء سے بحث ہے، فلسفے میں بھی حقائق اشیاء سے بحث ہوتی ہے۔ اب وجود ہی ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود اور واجب الوجود، وجود کی دو قسمیں کرتے ہیں، مگر وجود کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وجود کیا ہے؟ بہت ہی مشکل ہے۔ وجود کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، ناقابل یافت ہے وہ۔ وجود میں صورت میں فرق کرنے آنا، صورت الگ چیز ہے، صورت کے پاس وجود نہیں ہے اور وجود صورت سے پاک ہے۔ ہمارے پاس تو جو صورت نظر آتی ہے وہی وجود دکھتا ہے نا، وہ الگ چیز ہے، وجود الگ ہے۔ ایک وجود کی معنی مصدری ہوتے ہیں، ہونا، اور ایک وجود ما بہ الموجودیت کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب وجود بولتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں تو ما بہ الموجودیت مراد ہوتا ہے، جس سے موجودیت ہے۔ وجود کے جو معنی مصدری ہیں اس کا منشأ انتزاع جو ہے وجود حقیقی ہے۔ منشأ انتزاع کا مطلب اس کو سمجھا جو جا سکتا ہے، وجود کو سمجھنے کے لیے وجود کے مصدری معنی سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ منشأ انتزاع ایک اصطلاح ہے فلسفے کی۔ منشأ انتزاع کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز ہوتی نہیں ہے لیکن سمجھی جاتی ہے۔ جیسے زمین گول ہے، زمین کے گول ہونے کی وجہ سے اس کے جو خطوط ہیں، طول بلد اور عرض بلد، اوپر جو لکیریں ہیں نا اس کے، اور چاروں طرف آڑی لکیریں بھی ہیں، لمبی لکیریں بھی ہیں، زمین پہ ہے تو نہیں، وہ کہاں پہ ہیں، لیکن زمین کا گول ہونا، کروی ہونا، کسی شے کا کروی ہونا اس معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس میں اس کو یہ فرض کیا جا سکتا ہے۔ انتزاع کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ منشأ انتزاع کیا ہے؟ خطوط کا، زمین کا گول ہونا، گول ہونے سے سمجھ میں آتا ہے وہ۔ اگر زمین گول نہ ہو تو آپ اسے طول اور عرض کو نہیں نکال سکتے اس میں، اور جگہ مقرر نہیں کر سکتے کہ صاحب باربیڈوس جو ہے نا کہاں پہ واقع ہے زمین پہ، امریکہ کہاں پر واقع ہے، انڈیا کہاں پر واقع ہے، کون سے خط استوا پہ کون سے بلاد آتے ہیں، اور یمین میں کون سے ہیں، شمال میں کون سے ہیں، جنوب میں کون سے ہیں، ایسٹ میں کون سے ہیں، ویسٹ میں کون، بلا جتنا بھی چکر چلتا ہے یہ سارا ان خطوط سے چلتا ہے، حالانکہ خطوط کا کوئی وجود نہیں،
ہوتا تو کہاں موجود، زمین کے اوپر کوئی لکیریں پڑی ہوئی ہیں. ایسے وجود کا جو ہے، وجود کا منشأ انتزاع بولتے ہیں. وجود مصدری کا منشأ انتزاع وجود حقیقی ہے. وجود حقیقی حق تعالیٰ کی ذات سے تعبیر ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات جو ہے نا صورت سے سبحان ہے. صورت نہیں ہے وہاں پہ، صورت تو عیب ہے ان کے لیے، کیونکہ صورت کی تعریف ہے حد اور تعین. صورت میں حد ہوتی ہے، لمیٹیشن ہوتی ہے، تعین ہوتا ہے. صورت کو تحیز بھی چاہیے، حیز بھی ہونا، اس کو ایک وضع ہونی پڑتی ہے اس کی. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی ایک وضع ہے، ادھر سے ادھر سے چاروں طرف. ہر جسم کی چاہیے، ہر جسم کی وضع ہوتی ہے، ہر صورت کی وضع ہوگی، تو ہر صورت حیز ہوگا. ہر صورت اللہ پاک نہ حیز ہے، نہ تعین ہے، نہ صورت ہے. اب یہ تصوف کے علوم ہیں اس ٹائپ کے، آپ اندازہ کیجئے کتنے گہرے ہیں، کیسا پکڑیں گے ہم اس کو. اچھا، اگر یہ علوم سمجھ میں آئے تو قرب سمجھ میں آتا ہے. اگر یہ علوم سمجھ میں آئیں گے تو اللہ تو مخلوق کے ساتھ میں خالق کا ربط کیسا ہے یہ منکشف ہوتا ہے. خالق اپنے مخلوق کے ساتھ میں تعلق کس طرح کا رکھتا ہے، اس کو علم قرب کہتے ہیں. اور یہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی سینکڑوں آیتوں کی توجیہ کرنی پڑتی ہے علماء ظاہر. نصوص کو ان کے حال پہ نہیں رکھتے، بدل دیتے. اللہ تعالیٰ قریب ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے بولتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نص قطعی سے صراحتاً ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اپنے مخلوق کے ساتھ میں ذاتی ہے، علمی نہیں ہے. صرف جب ذاتی ہوگا تو علمی تو بدرجہ اولا ہوگا. مگر فرمایا کہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ان نصوص کو اس کے معنی اصلی سے پھیر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تفسیر آتی ہے. یہ لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب. اور کتنی جگہوں پہ بدلنا پڑتا ہے، قرآن شریف میں کتنی جگہوں پہ بدلنا پڑتا ہے، حد نہیں ہے. اب جہاں جہاں پر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہوا معکم، اور یہ تفسیر کرتے ہیں علمہ معکم. تو ضمیر کا مرجع ذات کی طرف ہوتا ہے کہ صفت کی طرف ہوتا ہے؟ ہوا تو ضمیر ہے نا. اگر ان کو علمہ معکم بولنا ہوتا تو ہوا معکم کیوں کہتے کوئی؟ قریب ہونا ہے، اقرب ہونا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر قرب ذاتی مراد نہیں لیں گے آپ تو کیا مطلب بٹھائیں گے اس کا؟ کیا تمہارے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر شے پر شہید ہیں؟ ما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہیدا استفیضون فیہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. کیا مطلب بتاؤ مجھ کو؟ ایک نص نہیں، سینکڑوں نصوص کو بدلنا پڑتا، تعویل کرنی پڑتی ہے تاکہ عوام کا عقیدہ بھی محفوظ رہے اور اپنی بات بھی چل جائے، زیادہ گہرائی میں جانا نہ پڑے. زیادہ گہرائی میں عوام کو لے کے مت جاؤ، مگر آپ کو تو اترنا چاہیے نا، آپ تو غواص ہیں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. ہر شے کے محیط ہے، ہر شے کے محیط ہے. تو علمہ محیط ہے، خالی یہ ذاتہ محیط ہے، انہو ہے. تعویل ہر جگہ کہاں سے نہیں چل سکتی، ایسا اتنا نہیں بدلا جاتا نصوص. هو الاول والآخر والظاہر والباطن
ایسا کریں گے اس کا مطلب وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. مراتب وجود ہی چاہ رہے ہیں یہ پانچواں مرتبہ ہی نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کے ہونے کا کوئی پانچواں مرتبہ نہیں ہوتا. اول آخر ظاہر باطن، کسی بھی چیز کو لے لو آپ، اس کا اول ہوگا ایک، اس کا آخر ہوگا ایک، اس کا ظاہر ہوگا ایک، اسی کا باطن ہوگا ایک. اللہ فرما رہے شے کا اول بھی میں ہوں، شے کا آخر بھی میں ہوں، شے کا ظاہر بھی میں ہوں، شے کا باطن بھی میں ہوں. اب بولو کیا بولو، نکالو مطلب. قرآن شریف کی آیتیں ہیں. تصوف کیا یہ علوم ہی ہے. تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ تصوف کے علوم مسائل تصوف جو ہے نا وہ زیادہ تر بیس کرتے ہیں 11 مسائل پر، اور اس میں سے تنزلات ستہ مرکزی ہے. یہ فرمایا تنزلات ستہ کی بحث شریعت تصوف کی دوسری جلد میں بھی ہے نا. یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، محنت کرنا پڑتا ہے ان پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے کھول بھی دیتے ہیں. تھوڑا سا ذکر فکر یکسوئی کا پیدا کرنا، مراقبہ خلق میں، مراقبہ حق میں وقت لگانا پڑتا ہے. ہمارے والد صاحب قادری سلسلے کے، اور یہ مسائل قادری سلسلے میں بہت زیادہ مذاکرے میں آتے ہیں. اس لیے ہم ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا تو سن کے تھوڑا عادت ہو گئی. پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے مگر چونکہ سنے ہوئے ہیں تو سنا رہے ہیں ہم. ایک مرتبہ ایک بڑے مولانا جو ہے دارالعلوم دیوبند میں پڑھے استاد تھے، پھر حیدرآباد آ گئے تھے. ہمارے پاس دارالعلوم حیدرآباد میں جب میں تھا وہاں پہ میں صدر مدرس تھا. یہ بڑے علماء بھی آ گئے تھے اس وقت. تو والد صاحب کا تذکرہ، والد صاحب عالم نہیں اصطلاحی طور پر مگر مشائخین میں سے، صوفیہ میں سے. شہرت ہوتی ہے ایسے بندوں کی. شہرت سنی انہوں نے، مجھے سنا ہے آپ کے والد صاحب یہ پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، ملاقات کراؤ کبھی ملنا چاہتے ہیں. ان کا ضرور ملائیں گے آپ کو. میں والد صاحب سے اجازت لی، والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے آئیے. لے کے گئے، چائے پانی کا انتظام بھی کیا. حضرت کے واسطے مولانا بڑے مولانا تھے، بسکٹ وغیرہ بھی لے گئے. بسکٹ وغیرہ لے کے ایک خاص مسئلہ سے بول رہا ہوں، کیونکہ جو مسئلہ آگے عرض کرنا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. موٹے بسکٹ آتے ہیں، ایک پتلے ہوتے ہیں ایک موٹے والے ہوتے ہیں. ہمارے پاس اس کو عثمانیہ بسکٹ کہتے ہیں. ان کی وہ مفتی صاحب کی عادت یہ تھی کہ وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے بہت، تو ان کو سوال کرنے کی عادت تھی. اور قاری طیب صاحب کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کیسے تھے. میں بہت بیٹھا ہوں ان کے پاس. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ وہ تو علوم قاسمی کے ترجمان تھے. ایک سوال کر دو آپ، پوری مجلس اس کے جواب میں ختم ہو جاتی. عصر کے بعد بیٹھتے تھے، کوئی ایک شوشہ چھوڑ دو آپ، وہ ہٹے اسی میں چلے جاتا. بہت مضامین پھیلا کے سناتے تھے. عجیب آدمی تھے. وہاں پہ ان کو مجلس میں بیٹھنے کی عادت تھی، سوال کرنے کی عادت تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگی حضرت ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. کہا کہ احاطے کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ محیط ہے، ایمان تو ہے ہمارا چونکہ قرآن پاک میں نص قطعی ہے، لیکن حق تعالیٰ شانہ محیط ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. بس جناب والد صاحب جلال میں آ گئے. ان کا ایک مزاج تھا، وہ کسی چیز کو، کسی بہت دور والے مضمون کو سمجھانا چاہتے نا تو غصہ کرتے تھے، اور غصہ کرتے سامنے والے کے سمجھ میں آ جاتا تھا. وہ کیا واللہ عالم ان کی کرامت تھی. ایک دم والد صاحب کی آنکھوں میں سوٹی آ گئی، ناراض ہو گئے. اب ہم شرمندہ ہو رہے ہیں یار. وہ باہر نکل کے بولیں گے مولانا یار کس کے پاس لائے تھے تم ملاقات کرنے کے لیے، اتنے بڑے مولانا ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں. بس والد صاحب نے کہا آپ کو احاطہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ کہا پانی پی رہے تھے، چائے سے پہلے پانی جو پی جاتی، وہ پانی لے کے بسکٹ پہ ڈال دیا. اب جیسے پانی بسکٹ پہ ڈالا تو وہ بسکٹ تو فوراً پانی کو ابزرو کر لیا پورا یہاں سے وہاں تک. اور میں پانی کہاں ہے بتاؤ.
اوپر ہے, نیچے ہے, اندر ہے, باہر ہے, کہاں ہے بتاؤ. اب وہ بسکٹ تو پورا بک گیا تھا. فرمایا سمجھ میں آ گیا. انہوں نے کہا سمجھ میں آ گیا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, والد صاحب نے, کہ یاد رکھ لو ہمیشہ ہر لطیف چیز, ہر کثیف چیز کو ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. ہر لطیف چیز ہر کثیف چیز کا ایسے ہی احاطہ کرتی ہے. چونکہ پانی بسکٹ کے مقابلے میں لطیف تھا, ایسا گھس گیا. اب جاؤ, آگے جاؤ, آگے جاؤ, آگے جاؤ, لطیف سے لطیف, لطیف سے لطیف, لطیف سے لطیف, روح تک چلے جاؤ, روح کی روح تک چلے جاؤ, خالق روح تک چلے جاؤ. کیسا لطیف ہو. وجود کے اندر لطافت ہوتی ہے. وجود لا تقف عند حد ہوتا ہے, وہ کہیں ٹھہر نہیں سکتا, کہیں جا کے رک نہیں سکتا کہ یہاں تک ہی وجود صلاحیت کر سکتا ہے, اس کے بعد نہیں کر سکتا. یہاں تک جا سکتا ہے, اس کے بعد دیوار میں سے نہیں جا سکتا. یہاں تک جا سکتا ہے, لکڑی کے اندر سے نہیں جا سکتا. وجود میں تو لطافت بسیط محض ہوتا ہے وجود. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقربیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہیدیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی احاطت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیت اور آخریت اور ظاہریت اور باطنیت, ان سب کا سمجھنا وجود اور صورت کے سمجھنے پر ہے. تو وہ پھر وہ مسائل سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا, مخلوق کے ساتھ اللہ کے قرب کا اور اللہ کی معیت کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے. پھر اسی اعتبار سے عظمت کا استحضار, اسی اعتبار سے ادب کا استحضار, اسی اعتبار سے حقوق کا استحضار, اسی کے اعتبار سے خشوع و خضوع. جس آدمی کو قرب کے اس مضمون کے اندر تھوڑی سی رسائی ہو جائے, وہ آدمی نماز میں کہاں جائے گا؟ اس کو وسوسے کہاں سے ستائیں گے؟ خیالات کہاں سے ستائیں گے؟ اس یہ اثر پڑتا ہے اس کو. ایک مرتبہ میں نے اپنے بچپن میں ہی صوفی صاحب, والد صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ نماز میں خیالات بہت آتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے جو جواب دیا تھا, اس وقت تک بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا. میں نے سمجھا ایسے ٹرخا دیا ہے, بات بنا دیتے ہیں نا. لیکن ایک عرصے کے بعد تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. والد صاحب نے فرمایا کہ جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر خیال کیسا آتا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر خیال کیسا آتا ہے؟ یہ فرمایا. ہمارے اعتبار سے تو عام طور پر علماء کرام جو علماء صوفیہ ہیں, ادھر تھانوی کے مضامین میں مضمون بہت ہے. فرمایا کہ بھائی اپنی توجہ کتنے خیالات آئے ہیں ادھر توجہ مت کرو, اپنے کام میں لگے رہو, ایسا بولتے ہیں نا. صوفی صاحب کا انداز دوسرا تھا. انہوں نے کہا نماز شروع ہی کہاں ہوگی بھائی صاحب, جب نماز شروع ہوتی ہے تو آپ کو خیال کیسا آ رہا ہے؟ بول رہے وجہ اس کی ہے کہ وہ لوگ علوم قرب پر اتنی محنت کیے ہوئے تھے کہ اس کے استحضار کے ساتھ نہیں آتی یہ سب چیزیں, ہوتا ہی نہیں. پوری نماز ختم ہونے تک ایک سوئی رہتی ہے آپ کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ کر رہے ہیں, دھیان پورا ادھر ہی رہتا ہے. تو اس لیے جو مدارس سے فارغ بزرگ ہے, خاص طور پر جیسے آپ جیسے حضرات, اس فن سے مناسبت کی کوشش ہونا ہے. یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور اس سے واقف کا لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس سے واقفیت کی کمی جو ہے نا, وہ دین کے لازمی نقصان کا نتیجہ ہے. اس کا لازمی نتیجہ دین کا نقصان ہے. دین میں کمال نہیں آئے. دین کا کمال تو اس کے ظاہر اور باطن دونوں سے, وظر و ظاہر الاسم و باطن. اب دین کا جو نقصان ہوگا, اس نقصان کے اثرات پھیلنا شروع ہو جائیں گے, اس میں اضمحلال آتا چلا جائے گا. مقصد شارع فوت ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود
اور سارے اکابر وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ مولانا روم کی پوری مثنوی جو ہے نا وحدت الوجود پر ہی ہے، یہ تھانوی نے لکھا ہے، توحید وجودی ہی کو سمجھانے کے لیے پورے 28,000 اشعار، 28,000 اشعار ہیں مثنوی میں۔ چونکہ اس میں دقت نظری ہے، اشراقیت چاہیے تھوڑی، تو وہ باریکی جو ہے نا عمدہ پر چونکہ حاصل، یا تو بہت آدمی کو ولایت مل جائے تو پھر بات ہوتی ہے، یا پھر آدمی ظاہری طور پر جو جدوجہد کرتا ہے اسے قریب ہوتا ہے اپنے ذہن کی ایکسرسائز سے، مشق سے، وہ چونکہ نہیں پائی جاتی، خاص طور پر یہ ہمارے موجودہ زمانے کے عربوں میں، اس لیے تصوف سے بھاگتے ہیں اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب بات کے مراسم بدعات خرافات ہیں، حقیقت سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التکشف فی مہمات تصوف لکھی، بیان قرآن پر، بیان قرآن کی تفسیر کے دوران حاشیے پہ جو ہے تصوف کے مسائل لکھی ہے، پھر اس کو جمع کر لیا گیا، اور وہ جو ہے نا تکشف فی مہمات تصوف جو ہے یہ شاہ عبدالعزیز کو پہنچی تھی، پہلے بادشاہ سعودیہ کے، اس نے دیکھ کے کہا ھذا ما نرید، ھذا ما نرید، نہیں یہ تصوف تو ہم چاہتے ہیں، ہم جس تصوف کی مخالفت کریں وہ دوسرا ہے، یہ اس نے حضرت تھانوی کے التکشف پہ کہی ہے، یہ جملہ حضرت تھانوی نے نقل فرمایا ہے۔ اپنے لیے بہت لمبا میدان باقی ہے۔ اب اس کے ساتھ میں جو ہے نا یہ جد و جہد عملی، اس میں بھرپور حصہ لینا پڑتا ہے بندے کو، تبلیغی جد و جہد۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشہور عبقات، اس کا ترجمہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑی عجیب کتاب تصوف کی ہے، خاص طور پر تجلیات اور عالم مثال کی بحث تو لاجواب ہے، میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن پڑھتے جاؤ تو تھوڑا تو پلے پڑ ہی جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ فرمائی میدان عملی کے اعتبار سے، عملی میدان کے اعتبار سے، میں مرکزی طور پر اسلام کی جو سمری ہے یوں کے لیے ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ طہارت سے متعلق ہے، دیکھنے میں ہمارے پاس طہارت من الاستنجاء من النجاست الحقیقیہ والحکمیہ فلاں فلاں، نجاست غلیظہ خفیفہ، اس میں ہم تقسیم کر کے رہ جاتے بات، میں اسلام کا جو مرکزی نظام طہارت کا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یہ طہارت شروع ہوتی ہے عقیدے کی طہارت سے، یہ طہارت شروع ہوتی ہے عقیدے کی طہارت، اسی وجہ سے شرک جو ہے سب سے بڑی نجاست ہے، انما المشرکون نجس، توحید طہارت ہے، شرک نجاست ہے۔ یہ طہارت شروع ہوتی ہے عقیدہ اور فکر کی طہارت سے، اور پھر یہ طہارت شروع ہوتی ہے صفات کے اعتبار سے، اس میں تصوف آتا ہے پورا، کیونکہ جتنے گندی صفات ہیں وہ ساری نجاستیں ہیں، رذائل نفس ہیں وہ ساری نجاستیں ہیں، جو فضائل قلب ہیں وہی طہارتیں ہیں، تو طہارت صفات ہے۔ پھر آدمی کے ظاہر اور باطن سے صادر ہونے والے جو اعمال ہیں ان کی طہارت کے لیے کچھ اعمال وضع ہوئے ہیں باضابطہ، یہ ظاہری طہارت ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ پھر عشر من الفطرہ جو ہے
عشر من سنن المرسلین، وہ طہارت پر مشتمل ہے۔ ناخن کاٹنا، داڑھی رکھنا، مونچھیں کاٹنا، منہ ناف صاف کرنا وغیرہ 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 وغیرہ، مسواک کرنا، طہارت سے سارے مسائل طہارت سے متعلق ہیں۔ غسل ہے، غسل براجم ہے، غسل براجم ہے، سردیوں کے زمانے میں جہاں جسم کی سلوٹیں ہو جاتی ہیں اس کا اہتمام سے دھونا، یہ طہارت پر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے لکھا ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید نے، کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب اصلاً داخلی طور پر طہارت سے متعلق ہیں۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ طیب ہے، لا یقبل الا طیب، اس وجہ سے کیا ہے، پاک کرنے کا ایک نظام ہے پورا، یہ دین کا پورا نظام طہارت پر مشتمل ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے فرمائی کہ وہ ہے دعا۔ پہلی چیز طہارت ہے، دوسری دعا ہے۔ اس کو تھوڑا سا انہوں نے پھیلایا ہے، اس میں مولانا کو نیند آ رہی، تھکے وہاں اس میں مشغولیت رہی ہوگی دن میں۔ سمجھ دیتے ہیں بات کو، سمجھ دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں، ایک ان کے ظاہری نظام ہے، ایک ان کا باطنی نظام ہے۔ باطنی جتنی قوا ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ قوت عاظمہ بھی، تجلی اعظم بھی، فلاں فلاں فلاں، بہت بحث کی ہے ابھی تو جو ظاہری سسٹم ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے بجائے شریعت نے کہا کہ جیسے ساری مخلوق حق تعالیٰ کے سامنے دست بستہ ہے، تم بھی حق تعالیٰ کے سامنے دست بستہ ہو جاؤ۔ دعا کا نظام یہ ہے اصل، چاہے عالم ملکوت کے ہوں، ملائکہ ہوں، فلاں ہوں، اوضاع فلکی ہوں، نفوس طبعیہ ہوں، نفوس فلکیہ ہوں، جتنے بھی ہیں وہ سب بھی مدد کس سے لیتے ہیں؟ اللہ پاک سے لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ تم بھی براہ راست اللہ سے ہی جڑ جاؤ، مخلوق کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے قضاء حاجات میں، اپنی حاجتوں میں، استعانت میں خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ بجائے مخلوق کی طرف ہونے کی۔ دوسرا نظام دعا ہے۔ اور تیسری چیز جو حضرت نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے اور اسلام کا جو نظام عالم ہے، کیونکہ اسلام عالمی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ایک ہی نظام ہے، کیونکہ سارے حضور کی امت ہیں اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو اس عالمی نظام کی محافظت اور نگرانی، اس میں آپ کو حصہ لینا پڑتا ہے، عالمی نظام کی حفاظت میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ تبلیغ سے متعلق ہے، دین کی محنت اور اس کی اشاعت سے متعلق ہے، امت کی توحید سے متعلق ہے، امت کو واحد کرنے سے، امت کی قوتوں کو جمع کرنے سے، امت کی صلاحیتوں کو مجتمع کرنے سے، امت میں امتیت لانے سے ریلیٹڈ ہے یہ چیز، امت میں دین کا شعور لانے سے، دین کی فہم لانے سے، دین کے تقاضے پورے ہونے سے، حتیٰ کہ امت کو حق غالب کرنے کے واسطے جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس جد و جہد کی اتمام تک پہنچانے سے۔ آپ کو حق کو غالب کرنا ہے دنیا میں، باطل کو مغلوب کرنا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا، تشتری میں رکھ کے دیتے لوگ۔ آپ بارباڈوز والوں کو بولے کہ جب ہم حق کو غالب کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں بھائی لے لو، غالب کر لو۔ اب امریکہ والوں کو بولے ہم حق کو غالب کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں بھائی لے لو، غالب، وہ راضی ہو جائے گا، مگر آپ کے ذمے ہے کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں۔ اللہ کہے گا کہ تو تھا میری طرف سے نمائندہ، یہ کیا ہو رہا تھا، تو تم کیا کر رہے تھے بھائی؟ اس میں ہمارا کردار ہے، فریضہ ہے۔ اگر آپ اس کا جائزہ لوگے کہ بحیثیت مجموعی جو اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، آپ دیکھیں گے قرآن پاک کو کھول کے
تو اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کی جو جدوجہد ہے، یہ ایک موضوع ایسا ہے، اس پر جتنا قرآن پاک کی آیتیں ہیں کسی پر نہیں۔ اس ایک موضوع پر 500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ آپ علم کے موضوع پر آیتیں تلاش کرو گے تو 2-4 ملیں گی۔ لیکن اسلام کو غالب کرنے کے موضوع پر آپ آیتیں دیکھو گے 500 سے زیادہ ملیں گی۔ اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو اس کی بنیاد جو شروعات ملتی ہے نا، جہاں سے شروع ہونے کا ہے، وہ ہے معروف کی اور منکر کی محنت۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا جو نہج یہ ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا، اس کا ڈیپتھ کیا ہے، وہ یہاں سے نکلتا ہے۔ اس کی جو گہرائی نکلتی ہے وہ یہاں سے ہو کہ نظام عالم کو درست کرنے کی جو ذمہ داری علماء کی خاص طور پر ہے اور پوری امت کی عام طور پر ہے، پوری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی نظام عالم میں اسلام کو غالب کرنا ہے، حق کو غالب کرنا ہے، بر کو غالب کرنا ہے، اسم کو مغلوب کرنا ہے۔ مبحث البر والاسم بلکہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بحث فرمائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بر اور اسم کی تحقیق ہونا، بر اور اسم کے اوپر عمل ہونا، اور بر اور اسم کو دنیا میں بر کو غالب کرنا اور اسم کو مغلوب کرنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، یعنی غالب کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کوشش میں سعی بلیغ کرنا، اس سعی بلیغ میں انفرادی اور اجتماعیت دونوں کو شامل کرنا، اس سعی بلیغ کے اندر جان اور مال دونوں کی قربانی دینا، اس میں دشمن سے مقابلہ ہے، سب چیزیں آ جائیں گی اس کے اندر۔ تو پھر اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے کہ افراد امت میں، مسلمانوں میں، امت اجابت کے جو افراد ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی جو پسند ہے اس کی پسند بنانا، جو اللہ کی پسند ہے وہ امت کی پسند بننا، اور جو اللہ کی ناپسند ہے وہ امت کی ناپسند بننا۔ چونکہ اللہ کی ایک چیز پسند ہے اور لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں ہے، آپ اپلائی کیسا کرو گے، نافذ کیسا کرو گے؟ آپ کہو گے اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، لوگ بولیں گے ٹھیک ہے اللہ کو پسند ہے اور ہمارے کو تو پسند نہیں، ہو گئی بات۔ آپ کی تقریر بے سود ہو گئی، تفسیر بے سود ہو گئی، بیان بے سود ہو گیا، سب چیز یہاں سے وہاں تک بیکار ہو گئی۔ کتنا ہی اچھا بیان کر لو آپ، کتنی اچھی تقریر کر لو، کتنی اچھی تشریح کر لو، لیتا ہی نہیں سامنے والے کا ذہن، اس لیے کہ اس کی پسند بنی نہیں۔ جو اللہ رسول کی پسند ہے وہ پسند مردوں کی اور عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، سب کی وہ پسند بن جانا، اور جو اللہ کی ناپسند ہے وہ ناپسند بننا، نفرت آ جانا اس میں۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی عالم صاحب بیان کر دیں، لمبا بھی بیان نہ کریں، تھوڑا بھی بیان کر دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سب قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، چل پڑے گی چیز امت میں۔ وہ چیز نہیں آئے گی تو نہیں چلے گی۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت ہے۔ یہ معروف اللہ کی پسند کا ہی تو نام ہے نا، منکر اللہ کی ناپسند کا ہی نام ہے۔ اس محنت کا فریضہ امت مسلمہ پر ابتداءً یوں عائد کیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کو نہیں کرو گے تو جو اس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ لوگوں کی پسند میں توافق نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جب نہیں ہوگا تو وہ عمل نہیں ہو پائے گا، اسے نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ آئے گی پسند نہ ہونے پر، پسند نہ ہونے کی جو ذمہ داری وہ آئے گی پسند بنانے کی محنت پر، کہ جن کے ذمہ یہ محنت تھی انہوں نے نہیں کی۔ اس لیے سب سے پہلے پکڑ ان کی ہوگی، سزا پہلے ان کو ہوگی، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ محنت اگر نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو مسلط کرے گا مسلمانوں پر، حدیث میں ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں جو وہاں جہاں پہ مسلم حکومت ہے وہاں پر بھی کچھ نہیں کر سکتے بیچارے۔ مسلم حکومتوں کو اپنی حفاظت کے واسطے غیر مسلموں کو ہی رکھنا پڑتا ہے، غیر مسلموں کو ہی وہ دیتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کرو۔ کیا حفاظت بولیں گے اس کو کوئی حفاظت بولو گے آپ؟
اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے پھر، نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ اجتماعی ذمہ داری، اسے اجتماعی ذمہ داری کے بغیر ایمان میں کمال نہیں آتا اور اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ وعدے پورے اجتماعی زندگی کے ساتھ ہیں، انفرادیت کے ساتھ نہیں ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن، امن کا وعدہ، عزت کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، برکت کا وعدہ، غلبے کا وعدہ، یہ وعدے اجتماعی کے ساتھ ہیں۔ ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے سورہ عصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خسارے سے آدمی نکلتا ہے ایمان کے کمال پر، اس کے بغیر نہیں نکلتا۔ ایمان کے کمال کے واسطے 4 چیزیں بیان کی اللہ نے، 2 نہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تواصی بالحق کا ترجمہ حضرت تھانوی نے تواصی بالایمانیات والعقائد کیا ہے، دعوت بالایمان، ایمانیات کی دعوت۔ اور تواصی بالصبر کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال سے کیا ہے، کیونکہ اعمال میں صبر چاہیے سب، اعمال کی دعوت اور ایمان کی دعوت یہ کریں گے اپنے ایمان اور عمل کے ساتھ۔ اپنے پاس ایمان ہونا، اعمال صالحہ ہونا، اس کے ساتھ ایمان کی دعوت ہونا اور اعمال کی دعوت ہونا، تو خسارے سے نکلیں گے، نہیں تو نہیں نکلیں گے۔ تکمیل ایمان جو ہے نا، یہ 4 چیزوں پر ہے، نہ کہ 2 پر ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے عملی میدان میں پھر یہ ایک بڑی ذمہ داری ہماری طرف متوجہ ہے، کرنا ہی کرنا پڑتا ہے اس کو۔ ذمہ داری ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، ابتدا بھی سے ساری ذمہ داریاں ہی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ امامت بھی ذمہ داری میں سے ہے، خطابت بھی ذمہ داری میں سے ہے، بچوں کو پڑھانا بھی ذمہ داری سے ہے، بیوی بچوں کو پالنا بھی ذمہ داری میں ہے، حلال کمانا بھی ذمہ داری۔ ذمہ داریاں تو بڑھتی رہیں گی، اسلام نام ہی ذمہ داریوں کا ہے۔ جتنی جتنی ذمہ داریاں آئیں گی آدمی اٹھاتا رہے گا، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا قرب بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے صحابہ کی شان ہے اذا تتلی علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب آیتیں تلاوت کی جاتی یعنی احکام آتے جاتے نئے نئے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، تعلق میں اللہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو ذمہ داری سے گھبرانا نہیں ہے، مگر ذمہ داری کا تو ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ بوجھ تو لینا ہی پڑے گا۔ اس وقت ہم لوگوں سے جو غفلت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے، اسی لیے علماء کی جو شان ہونا چاہیے اس میں کمی کی ایک بڑی وجہ وہ ہے، ان کی جو عزت ہونا چاہیے اس میں کمی کی ایک بڑی وجہ وہ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو وہ ہے جو تصوف سے متعلق عرض کیا تھوڑا سا، اور دوسرا پہلو وہ ہے جو دعوت سے متعلق ہے، کیونکہ سفر بھی اسی موضوع سے ہوا ہے اس وقت۔ تھوڑا سا اس پہلو کی طرف بھی بات ہو جائے تو میں نے تھوڑا سا اشارے کر دیے، لیکن اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں، موقع نہیں ہے اس پر۔ حضرت بھی ہمارے تھک گئے بہت، نیند کا تقاضا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہم کفار ممالک میں رہتے ہیں نا، یہاں تو یعنی منکر تو بہت زیادہ ہے، اور ہمارا جو دعوت تبلیغ کا کام وغیرہ ہے تو ہم کرتے ہیں، کر رہے ہیں کئی سالوں سے، لیکن چونکہ وہ منکرات زیادہ ہیں نا تو وہ ایمانیات زیادہ بڑھ نہیں رہے نا۔ امت مسلمہ کی جو ذمہ داری اپنے اوپر ہے، وہ امت کی ذمہ داری تو پوری دنیا کی امت مسلمہ کی ہے نا اپنے اوپر، تو ہم کو اپنے کام کے اندر تو پوری جد و جہد اور مستعدی سے لگے رہنا پڑے گا، ماحول بنانا پڑے گا، سرکل بنانا پڑے گا، اور اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں اصولاً وہ بھی اختیار کرنے پڑیں گے، اور وہ ہے علیحدگی کی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا محلہ الگ ہونا چاہیے بالکل، جہاں پہ دوسرے لوگ شامل نہ ہوں، آپ کی مسجدوں الگ ہوں، آپ کا نظام الگ ہو، آپ کا محلہ الگ ہو، آپ کا سرکل بن گیا، دیوار اٹھ گئی آپ کے اطراف، محلے کے اطراف میں، بہت حد تک تو آپ کی بیوی بچے سارے محفوظ ہو جائیں گے اس گندے ماحول سے۔ اور پھر یہ کہ خود گھروں کے اندر دین آئے گا، پردہ آئے گا، حیا شرم آئے گی، اخلاقیات آئیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ اور پھر ہماری ذمہ داری تو عالم کے اوپر ہے، پوری عالم کے اعتبار سے۔ مکہ مکرمہ کے جیسے بھی حالات تھے، حضور کو سفر کرنا پڑا، آپ سفر کرتے تھے، وہ ذمہ داری تو لگی رہے گی۔ تو اب ہم جس ذمہ داری کو جس اعتبار سے ادا کر رہے ہیں نا، اس کو بھی تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا ادا کر رہے ہیں، جتنی ذمہ داری ہماری ذمہ ہے اس کا کتنا حصہ ادا ہوتا ہے۔ بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
کہ اگر ہر سال 4 مہینے کے لیے آپ نہیں نکلے تو آپ ایمان کی حلاوت بھی چکنا مشکل ہے. کوئی ان لوگوں کا اپنا ہے تاثر، کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا تو سناتے ہیں اس قسم کی باتیں، کچھ محسوس کیا ہوگا انہوں نے. ہے ذمہ داری تو ہے، وہ قرآن حدیث کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری تو ہم پر بہت ہے. صحابہ اسی وجہ سے، صحابہ کا حساب ویسے ہی بیٹھتا ہے، اسی لیے ان کی زندگی کا بڑا حصہ ہر سال 4 مہینے تو خروج کے ملتے ہیں، اور بقیہ 8 مہینے میں زیادہ حصہ جو ہے نا وہ مقامی ایمان قبول کرنے والوں کی خدمت کے اور ان کی تعلیم کے اور ان پر خرچ کے ملتے ہیں. اس تناسب سے ان کا پورا وقت نکلا ہے، اور سارے قسم کے صحابہ کا. اس میں جو علماء ہوتے تھے، صفے کے جو شاگرد ہوتے تھے، اصحاب صفہ جو سب کی مصروفیت رہتی تھی. بھئی یہ تو طلبہ ہے نا، یہ تو مدرسے کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان کو دوسرا کام مت لگا. ویسا نہیں تھا وہاں، سب کو لگتا تھا. یہ تو علماء فلاں فلاں ہے نا، ان کو مت لگا، سب کو لگ جاتا تھا وہاں. ترتیب تو وہی ہوگی نا جو صحابہ کی ہے. تو ہمارا اپنا کام یہ ہے بحیثیت دینی مدارس سے فارغ ہونے کے کہ ان چیزوں کا نیا جائزہ لیں، ان کے اوپر اسٹڈی کریں باضابطہ. چونکہ بعض مرتبہ ضرورتوں کے اعتبار سے کچھ نئے جائزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس وقت حالات تھے ایسے، امت مسلمہ کے حال بہت خستہ تھا، پڑھنے پڑھانے کا رواج بالکل نہیں تھا، جہالت بہت عام ہو گئی تھی. ہمارے بڑوں نے جو کیا بہت کیا، لیکن اب بعد والوں کے لیے بھی کوئی نیا تقاضا نہیں آئے گا اسی لکیر کے اوپر فقیری کرنا ہے، یہ تو نہیں ضروری نہیں ہے نا، کچھ اور بھی چیزیں لگ سکتی ہیں. اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے وہ کام کیا. اب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے اپنے استادوں کو تو یہی دیکھا ہے، پڑھایا اور پڑھنے میں لگ گئے. امامت کرتے تھے، کوئی آئے تو مسئلہ بتا دیتے تھے، بیان کر دیتے تھے. وہی امر بالمعروف تھا، وہی نہی عن المنکر تھا، وہی دعوت و تبلیغ تھی، وہی تعلیم و تربیت تھی. اور تعلیم و تربیت و دعوت و تبلیغ یہی تو دین کا خلاصہ، یہی تو ہمارے اساتذہ کرتے تھے نا. اس لیے ہم دینی مدرسے سے فارغ ہو کے آ کے یہی کر رہے ہیں، اور امت یہاں سے وہاں تک تباہ و برباد ہو رہی ہے. کیسے ہمیں چھٹی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ جھگیوں میں رہنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، سلاٹر ہاؤسز میں کام کرنے والے، ہوٹلوں میں کام کرنے والے، یہ ٹیبل پوچھنے والے، پلیٹیں دھونے والے، محنت مزدوری کرنے والے، پوری دنیا کے مسلمان غریبی میں، امیری میں، فسق و فجور میں، نہ اذان کے، نہ نماز کے، نہ عید کے، نہ جمعے کے، اور ہم اپنے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ میں ہم تو پورا کام کر رہے ہیں. بھائی ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو مرتد ہو رہے ہیں. یہ بھی اپنی ذمہ داری کا حصہ ہے. اور اگر اس نظریے سے ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے، ایک دوسری بات نکل کے آئیں گی سامنے، ایک دوسری ذمہ داری سامنے آ جائے گی. پھر ہم پلٹ کے اپنے اساتذہ وغیرہ کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ان کو ان کے حالات پر رکھنا پڑے گا، ان کو ایکسیپشن دینا ہوگا. ان کی مصروفیت کی نوعیت ویسی تھی. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، اب اپنے زمانے میں وسائل کی اس قلت میں حضرت جلال آبادی نے یہاں قیام فرمایا، 2 مرتبہ سفر کیا، یہاں قیام فرمایا. اب ان پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیے، اب ان کے مجاہدے دیکھیے، اب ان کی مصروفیت دیکھیے. اور صبح سے شام تک دعوت ہی چلتی رہتی تھی وہاں پر. ان کو جانا نہیں پڑتا تھا، وہاں خود ہی لوگ آتے تھے صبح سے شام تک. جو حضرات قریب رہے ہیں ان کو پتہ ہے جو مشغولیت حضرت کی وہاں ہوتی تھی. عوام کا تعطیل لگا رہتا تھا ملاقات کرنے والوں کا. اور حضرت بیان فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، خاص کی بھی ہو رہی ہے، عام کی بھی ہو رہی ہے، جزوی بھی ہو رہی ہے، انفرادی بھی ہو رہی ہے، اجتماعی بھی ہو رہی ہے. دعوتی میں تو لگے ہوئے تھے نا. ہمارے ساتھ ویسی کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں پڑھانا ہے، پڑھانے کا بھی کام کرنا ہے. لیکن یہ عمومیت کے ساتھ میں دعوت کا کام کون کرے گا؟ وہ بھی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ جہاد بالسیف وہ سب پہ شامل ہوگا. وہ تیار تو امت کو کرنا ہوگا نا آپ کو، تاکہ امت کو وہاں لے جائیں آپ. لیکن وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ امت اس وجہ سے تیار نہیں ہو رہے کہ یہاں منکرات بہت زیادہ ہے نا. امت میں بحیثیت مجموعی جب آپ کام کرو گے نا، ماحول بناؤ گے، تو وہ جو جہالت بہت زیادہ ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، اس کا اثر اتنا امت پہ پڑے گا نہیں. اگر امت اپنے اعتبار سے جیسے کام کرنا ہے ویسا کرے گی تو وہ تو لگنا پڑے گا نا آپ کو. ہم ہیں اس وقت اتنے زیادہ پیچھے پڑے ہوئے. اب بھائی اثر پڑتا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک پر اثر پڑتا ہے، ایک علاقے کا دوسرے علاقے پر اثر پڑتا ہے.
اور ہم ایک مثال کے طور پر ہم یہاں باربیڈوس میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم لوگ یہاں پہ 6,000 3,000 5,000 جو بھی ہیں، یہ لوگ 3 لاکھ ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے بے حیا پھر رہے ہیں، ہم 3,000 کیا کریں گے؟ مگر 3,000 ہمارے ہیں کیسے، 6,000 ہمارے ہیں کیسے؟ وہ تو دیکھنا ہوگا نا، کتنی محنت ہے، کتنا اس کے اندر ان کی مصروفیت ہے، کتنے ان کے اوقات محفوظ ہیں، کتنے ان کی آنکھ کان ناک محفوظ ہیں، زبان محفوظ ہے، کہاں ہوا اس کے اوپر کیسے محنت ہو رہی، جسے محنت ہونی چاہیے نہیں ہوتی۔ اچھا پھر خالی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنا اپنا سرکل ہے، اپنے اپنے تعلقات ہیں، اپنے اپنے خاندان ہیں، سب سے مربوط ہیں ہم۔ پھر آج کل کا سوشل میڈیا یہ وہ جو لگا ہوا ہے، تو کام کی جو ذمہ داری اپنے اوپر ہے، اس ذمہ داری کی نوعیت سے سوچنا ہے بات کو، محنت بڑھانا ہے اپنی، خلاصہ یہ ہے۔ اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راستے بھی لائے گا، جہاد بھی سب تک بھی چلے جائیں گے، جانا ہی پڑے گا۔ ہندوستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ کتنے بھی پڑھ لو پڑھا لو، مصیبت کی چھری جو ہے نا سر پہ چلنے والی ہے، آ گئی قریب، بالکل گلے کے قریب آ گئی ہیں چھریاں۔ اور پہلے اچھا اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب عادت ہے، پہلی سنتوں سے جو ملتی ہے بات، مصیبت پہلے مولویوں پہ آئے گی، آئی رہی مصیبت پہلے مولویوں پہ آئی، کیونکہ اس کی یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، اس وجہ سے پکڑ پہلے اس کی ہوتی ہے۔ سیف گارڈ جو ہوتا ہے نا، پانی کے پاس رہنے والا، نگرانی کرنے کے واسطے، اگر کوئی ڈوبے گا تو سب سے پہلے کس کو پکڑیں گے؟ سیف گارڈ کو پکڑیں گے۔ تم سیف گارڈ تھے، امت ڈوب رہی تھی، اس لیے وہ حدیث جبرائیل جو ہے نا، اوحی اللہ الی جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا قال یا ربی ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین قال اقلبها علیہ، پہلے اس کا گھر پلٹ دو، پھر اس کے بعد پوری بستی کا گھر پلٹو۔ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو تقاضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک فکر ہونی چاہیے، جدوجہد بھی ہونی چاہیے، دونوں اعتبار سے بہت بھاری ذمہ داری ہے، خاص طور پر ان ملکوں میں رہنے والے علماء کرام کی، اسپیشلی یہ تو ساری دنیا کی لیے کہ اور زیادہ برادران ملک کو غیر لوگوں کو اسلام میں لانے کی جدوجہد، وہ بھی ذمہ داری میں ہے، صرف مفر تھوڑی ہے، دعوت کا میدان ہے۔ جوڑ آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی مصروفیت میں تو رہتے ہی رہتے تھے بہت زیادہ، اور چونکہ میں خانقاہ میں بھی رہا تھوڑے دن وہاں پہ فراغت کے بعد، پھر مدرسے میں خانقاہ کے عنوان سے بھی رہتے تھے، وہاں مدرسے کی کوئی مصروفیت نہیں لگا سکتے تھے، کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا آپ کا نام، آپ کہاں سے آئے، کتنے دن کے واسطے آئے خانقاہ؟ دوسرے دن مجلس کی وقت مجلس ہوئی، 9:30 بجے سے مجلس ہوتی تھی، مجلس کے بعد حضرت نے کہا کبھی نہیں بلاتے حضرت، آج کا مصیبت آگے نہیں ہوتی، کل آپ نے کسی سے بات کی تھی مسجد میں سوچنا پڑ گیا کس سے کی تھی، جی میں نے کی تھی، کیا بات کی تھی؟ بس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا دنیا کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوا اس میں، یا دین کے اعتبار سے کیا فائدہ ہوا اس میں؟ جس بات میں دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں تھا، دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ آپ نے کیوں کی؟ خبردار آئندہ سے جو کسی سے بات کی، خانقاہ کا نظام ویسا تھا حضرت کے پاس، تو اس میں بہت موقعوں پر جو ہے نا حضرت کے ساتھ تنہائی کا موقع بھی مل جاتا تھا، بیٹھ جاتے تھے ان کے خانقاہ میں جا کے،
بہت سی ایسی باتیں بھی آ جاتی تھیں جو عام طور پر بیان نہیں کرتے تھے حضرت. اس میں سے حضرت نے ایک بات یہ فرمائی کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، کیونکہ وہ حضرت اصلاحی بیانات کرتے تھے. لوگ جماعتیں آتی تھیں ملاقات کے لیے، ان کو نصیحت کرتے تھے، اعتدال کی تعلیم دیتے تھے، حقوق کی رعایت کی تعلیم دیتے تھے، بیوی بچوں کے خرچے کو چھوڑ کے نہیں جانا، بیوی بچوں کا انتظام کر کے جانا، ویسی حالت میں چھوڑ کے اللہ بھروسے پہ چھوڑ کے نہیں چلے جانا. ایسی باتیں بولتے تھے تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت مخالف ہیں. حضرت نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کو قیامت میں جواب دہی کرنی پڑے گی. ان کو قیامت میں بہت اس وقت حضرت کی آنکھوں میں کبھی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے، مگر کسی نے لمبا خط بھیجا تھا ساؤتھ افریقہ سے، اور حضرت کے اوپر بوجھ تھا اس کا بہت. اس پر میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، اتباع سے خطوط پہ جواب دے رہے تھے حضرت، سر میں تیل بھی لگا دیتا تھا. میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں قیامت میں جواب دہی کرنی پڑے گی ان لوگوں. حضرت جو ہے نا اس دعوت والے کام سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے تھے، بہت ترغیب دیتے تھے. کون مخالفت کرے گا اور میں حق میں